مشکل جس کا نہ حل ہو کرش میں دکھائے نام محمد کوئی بھی مشکل جس کا نہ حل ہو کرش میں دکھائے نام محمد تیز ہوا میں بجھتا دیا ہو دیپ جلائے نام محمد تیز ہوا میں بجھتا دیا ہو دیپ ہوا میں بجھتا دیا ہو. کیسے یہ سمجھ بھی آنی چاہیے. ایک صحابی کو کثرت درود کا کہا کہ بہت درود پڑھا کرو، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا خیر لک، تیرا بھلا ہوگا. یہ نہ سمجھے محمد کا بھلا ہوگا. کہتے ایک وقت کسی طریقت والے کو کہا تم لوگ اتنا درود پڑھتے ہو، مجھ کو ضرورت نہیں ہے. ان پر تو خدا پڑھتا ہے، خدا کے درود سے ہمارا تمہارا درود زیادہ. کہا اتنا درود پڑھتے ہو مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا دل خوش ہوتا ہے مجھ کو یاد کرتے ہو. یہ ان کی محبت امت سے کہ ضرورت تو نہیں ہے، خوش ہوتا ہوں مجھ سے پیار کرتا ہے. تو صحابی کو کہا کہ تیرے لیے اچھا ہوگا، فائدہ ہوگا، رحم و کرم میں ہر وقت رہے گا تو کثرت سے درود پڑھے. اس نے وعدہ کیا کہ میں کثرت سے درود پڑھوں گا. کہا تکفیٰ ہمک و یغفر ذنبک، جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ حل ہو جائے گی. نام محمد دکھائے کر اس میں. آپ سمجھ میں آئیے؟ آپ کثرت سے پڑھیں. کالجوں والوں کے جو کالج میں لڑکے ہوتے ہیں ان کے مسعودیہ میں مسئلے حل ہوئے. ایک لڑکا کالج تھا، اتنی محبت ہو گئی، کہتا ہے میں اب جیسے نکلوں کالج سے میں سیرت رسول پر کام کروں گا ہمیشہ. کہتے میرے بڑے مسئلے حل ہوئے. کہتے ایسے مسئلے ہوئے جو ایک نادان انسان ہوتا ہے، نادان نوجوان ہوتا ہے، اس پر بھی رحم ہو جاتا ہے. میں فٹ بال کھیلنے جاتا ہوں، جو چیز چاہتا ہوں وہ مل جاتی ہے. غلبہ چاہتا ہوں ٹیم میں پہلا نمبر آ جاتا ہوں. رستے میں جاتا ہوں خیال ہوتا ہے پڑھا تھا اخبار میں فلانی عمارت امریکہ میں اس کا یہ معاملہ ہے، اور اتنی لمبی ہے، چوڑی ہے، پتہ نہیں کالی ہے پیلی ہے. بولتا ہے میں جا رہا تھا رستے میں دوست ملا، بولتا ہے احمد ادھر آ. تم یار کدھر ہوتے؟ اخبار تو پڑھو. اخبار پڑھا، جو میں سوچ رہا تھا وہی چیز اس عمارت کا سارا لکھا ہوا تھا. لکھا اور بھی بہت باتیں اس نے بتائی. تو یہی کہتا تھا کہ میں سیرت رسول ہوں. تکفیٰ ہم، ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں. تو صحابی کا تکفیٰ ہم، جو چاہے گا وہ ہوگا. یہ کتنی بڑی بات ہے، جو چاہو تم ہو جائے. ابھی دعا بھی نہیں پڑھی، نام محمد لیا، نام محمد دکھائے گا. اگر آپ اسی چیز کو پڑھیں نا تو سارے نمبر آپ کے خود آ جائیں. پھر اس نے کہا مجھے جلدی تھی، میں دروشی میں زیادہ لگا رہتا تھا، اور امتحان کا بھی وہ دیکھتا رہتا تھا کدھر کدھر سے پڑھنا ہے. کہتا ہے میں سے پڑھا نہیں گیا، میں مشغول ہو گیا ادھر ادھر. پھر بولتا ہے میں نے جلدی سے کتابوں میں سے ایک دو موضوع ہر جگہ دیکھے. بولتا ہے شیخ صاحب یقین جائیے جو موضوع میں نے دیکھے وہی آئے، دوسرے نہیں آئے. اور جو پڑھ کے مر گئے ان کے موضوع نہیں آئے، دوسرے آپ فیل ہو گئے، میں پاس ہو گیا. دنیا کے مسئلے حل ہوتے ہیں، میرے بھی حل ادھر سے ہی ہوتے ہیں.
میرے پاس ایک بادشاہ کا آدمی آتا تھا، وہ اصل میں افسر تھا، لیکن بادشاہ کا CID تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا. تو میری عادت ہے جو لوگ وظیفوں میں زیادہ لگتے ہیں، نمازوں میں زیادہ لگتے ہیں، کوئی پھوتی خانی چھوٹا موٹا افسر آ جائے اس سے اس کا کام کرا دیتا ہوں. کہتا ہوں بھائی یہ درود پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ غریب آدمی ہے، یہ جوان ہے، اس کا کام کرا دو. اور جو درود نمازوں میں نہیں لگتے ہیں تو جان چھڑانے والی بات، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، وسیلہ بھی تو ہوگا بیچ میں، اللہ ہی کرے گا، اللہ شفا دے گا. تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، دوائی شوائی کرنے میں اسے اللہ ہی کرے گا، اسے اللہ کرے گا، اللہ کرے گا. اسے دیتے ہیں وظیفے کا پوچھتے ہیں، وظیفے پڑھتا ہے، بولتا پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، پھر اس کے لیے وسیلہ ڈھونڈتا ہوں، اس کے کام کرانا. ایسا اس کو میں کہہ دیتا ہوتا تھا اس کا کوئی حکومت کا معاملہ ہے کر دو. مجھے اتنا پتا تھا یہ ایک افسر ہے، اس کا بھائی لے کے آیا تھا، لیکن اصل میں افسر نہیں تھا، ظاہری افسر تھا. اور بیچ میں بڑا لمبا انٹیلیجنس جس کو کہتے ہیں، میلیجنس، پتہ نہیں یہ جو بادشاہوں کے صدروں کے پتنے ہیں کہ ہم تمہارے مخلص ہیں. ان کا مخلص ہو کے کیا بن گئے؟ تو رسول اللہ مخلص ہو جائے تجھے شہنشاہ بنا دیں. ان کے مخلص کیا ہوگا؟ آج حکومت بدل جائے تجھے کوئی پوچھے گا نہیں، کہیں یار وہ بدل گیا. پھر خود بھی بدل جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے وفا بدل لی. وفا بدلی جاتی ہے؟ بولا تم کیا کرتے ہو؟ سلمان صاحب جناتوں کو قابو کر. میں جناتوں میں سے ہوں. میں کہ مجھے تو آدمی نظر آتا ہے. جنات ہے تو پھر پتہ نہیں، اللہ ہی بچائے گا. بولتا ہے میں فیصل کے پاس ڈائریکٹ جاتا ہوں، جو شاہ فیصل بن گیا، ڈائریکٹ آتا ہوں. لیکن میں حیران ہوں، جس کام کے لیے کسی کا آپ کہتے ہیں جب تک قرض نہ لوں، میرے پر ایک بوجھ رہتا ہے، ایک روب رہتا ہے، پریشان رہتا ہوں. کام کر کے پھر مجھے سانس پڑتی ہے. یہ تو جادو کرتا ہے، کیا پڑتا ہے میرے پاس؟ پھر قسم کھا کے میں جادو نہیں کرتا ہوں، اللہ میں درشی بہت پڑھتا ہوں. ہمیں جو مصیبت آتی ہے بس آقا جی کو چمٹ جاتے ہیں، درشی کثرت سے پڑھتے تھے. صحابی کا تجھے تکفا ہمک، جو تو چاہے گا وہ ہو جائے گا. اور دوسری حدیث میں من اثرت علیہ حاجتہ فلیکثر علیہ بالصلاۃ، کسی کو کوئی مشکل ہو، حل نہ ہوتی ہو، وہ میرے پر درود پڑھنا شروع کر دے، حل ہو جائے. تو ہم کو نبی پر تو ایمان ہونا چاہیے. اگر تم یہ وظیفہ اپنا لیا نا، رات میں صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیمیہ اور کثرت سے پڑھا، آپ خود ہی دیکھیں کہ درود میں کتنی برکتیں ہیں. اس میں بہت فضیلتیں آئی ہیں. اگر آپ 1000 درود روز پڑھ لو گے، 1000 ناگا نہیں کرو گے، مرنے سے پہلے آپ کو آپ کے جنت کا مکان دکھایا جائے گا. یہ تمہاری جگہ. کیا چاہیے تم؟ دنیا کی مشکلیں حل، آخرت کی حل. لیکن خدا توفیق دے ہم کو، آپ کو، کہ ہم اس کو کثرت سے پڑھیں. اور آپ کا کیا خرچ ہو، آفس میں ہو، کالج میں ہو، کسی کام میں ہو، دل میں آسے آسے زبان صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، عادت پڑ جائے گی، اور اس کی برکتیں جاری ہو جائیں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان سے کہیں وہ بات حقیقت ہوتی ہے، غلط ہو سکتی ہے. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، نام محمد دکھائے کر اس میں. اب سمجھ میں آئی آپ کی؟ لوگ بولتے ہیں کوئی اس کی وضاحت نہیں کرتے ہیں، تو میں وضاحت تھوڑی کرتا ہوں جتنی مجھ کو سمجھ ہے. تو آپ شاید دنیا آخرت کے مسئلے حل ہوں اور آپ کو دعا بھی زیادہ کرنی نہ پڑے. بس سوچا کہ یہ کام کرنا تھا، یا مجھے اتنی قرض چاہیے، یا فلانا آدمی کہاں ہے، وہ خود ہی تم کو ٹیلی فون کر دے گا. اللہ ایسے ہوا ہے بھائی. تم سوچتے تو ٹیلی فون کر دیا، ہیلو ہیلو، یہ کیا ایک دم ہیلو، ایک دم ہیلو. سبحان اللہ. میں تینوں کی سمجھاؤں؟ خدا کرے ہمارے رگ رگ میں درود بس جائے. سوتے بھی درود منہ سے نکلے، چلتے بھی نکلے، پھرتے بھی نکلے. بلکہ ایسا کسی کو ہو جاتا ہے، وہ قرآن پڑھنے لگتا ہے تو قرآن پڑھتے پڑھتے اس کا درود شروع ہو جاتا ہے. وظیفہ پڑھتا ہے، وظیفے پڑھتے پڑھتے وظیفہ چھوڑ کے پھر دیکھتا درود چڑھنا، پھر وظیفے پہ واپس ہوتا ہے. اتنی عادت پڑ جاتی ہے. بعض لوگ ایسے سوتے ہیں تو ادھر کروٹ رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض لوگ باتیں نہیں کرنی چاہیے، گندی عادت پڑی، تیری ماں نوں، تیری بہن نوں، تیری بہن نوں، تیری اچھی بات. عادت پڑی ہوئی ہے. ایسے ہوا ہے
جس کو عادت پڑی ہے موت کے وقت درود نکلتا ہے، اور جس کو عادت پڑی ہے موت کے وقت یا گناہ کی بات منہ سے نکلتی ہے یا غلط بات نکلتی ہے۔ ہاں، ایک دلال تھا، اس کو دلالی کا 3 روپے 4 روپے 5 روپے 8 روپے کا، وہ کہتے ہیں نا بھائی 5 روپے 6 روپے 6 روپے ہو گیا، پھر بولتا ہے دوسرا ہوتا ہے 7 روپے تو بیچتا ہوں نیلام، اور موت 7 روپے 6 روپے 5 روپے 6 روپے 7 کہیں کلمہ پڑھو تو عادت ڈالے۔ ایسے آقا جی نے بھی کہا حدیث شریف، جو کثرت سے ذکر کرتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور موت کے وقت انسان کے خاتمے کا مسئلہ ہے، چاہے ساری عمر اچھا کرے، خاتمہ خراب ہوا تو خراب ہو گیا، ساری عمر برا کرے، خاتمہ اچھا ہوا تو اچھا ہو۔ تو اس چیز کی بڑی اہمیت ہے، یہ درود کی کثرت کی عادت ڈالیں، لا الہ کی کثرت کی عادت ڈالیں، تو یہ عادتیں پھر پک جاتی ہیں۔ جب پک جائے نیند میں بھی انسان کے منہ سے وہی نکلتا ہے۔ جو عادتیں پک جاتی ہیں اس کو جو لوگ کسی کی بات نکالنا چاہتے ہیں، پتہ اس کو کیا کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ، پھر اس کو بلواتے ہیں نیند میں، پھر اس کے جو اندر چھپا ہوتا ہے نا پھر بولتا ہے تم کو پتہ ہوگا، پھر بولتا ہے، پھر اس کو ہوش میں لاتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہا تھا، کہتا یہ کیسے میں نے کہا کہ تم نے تو کہا ہے تو خدا کرے ہماری عادت درشی پر پکے، لا الہ الا اللہ فرمے، موت آئے تو حج میں موت آئے، درود پڑھتے موت آئے، سجدے میں موت آئے، رکوع میں موت آئے، قرآن پڑھتے موت آئے، یہ بھی موتیں ہیں۔ اور بعض موتیں اس کے برعکس سے خدا آپ کو ہم کو بچائے، ان کو بھی اس ازمائش سے بچائے۔ استغفر اللہ، زنا کرتے موت آ گئی، شراب پیتے موت آ گئی، یہ بڑے برے خاتمے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو انسان کوشش کرے کہ ان چیزوں میں پک جائے۔ جس چیز میں پک جاتا ہے تو درخت جدھر جھکا ہوتا ہے ادھر ہی گرتا ہے۔ ہاں اتفاق ہے، تیز ہوا ہے اس کو الٹا دے تقدیر، وہ دوسری بات ہے، لیکن جدھر جھکاؤ چیز کا ہوتا ہے وہ ادھر ہی گرتی ہے۔ خدا کرے ہمارا تمہارا جھکاؤ خدا رسول کی محبت میں ہو۔ آپ دنیا کے کام کریں، آفس میں جائیں، لیکن چلتے آتے جاتے عادت پکا لیں، چھوٹی تصویر رکھ لیں یا انگلیوں کو عادت بنا، صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ عرب میں بہت اچھی ان کی عادت پکی ہوئی ہے، باتیں کرتے ہیں آپس میں، باتوں میں صلی اللہ علیہ النبی، تم نے پڑھا نا درود، پھر سے بات کرتا، پھر تھوڑی دیر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ النبی، تم نے پڑھا نا درود نا، ہاں آگے چل، ساتھ ایسی اچھی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی قسم بہت انداز ان کا، جن کو عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو خدا کرے یہ عادتیں بھی ہم کو پڑ جائیں، خاتمہ اچھا ہو جائے۔ دنیا میں تو راحت ہے نہیں ہے، آدمی ایک دفعہ ہنستا ہے 100 دفعہ روتا ہے، 100 حادثے آتے ہیں۔ آپ کو نہ کسی وقت زمان کسی وقت آپ کی صحت خراب ہو جائے، کسی کوئی مصیبت آ جائے، کسی کوئی تم کو گولی مار دے، اب وہ دوسرے کو بچاتے کہتے گارڈ کو رکھا، گارڈ بچاتے، گارڈ کو بھی مار دیا، اب کون بچائے گا بھائی؟ کتا بچائے گا، کتے کو مار دیا پھر یہی کہو جنہوں رب رکھے تو انہیں کون چکے۔ اور دشمن کے گھر میں اماد پناہ دے، موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے گھر میں، تو اللہ تعالیٰ کے معاملے ایسے ہیں۔ تو خدا سے بھی معاملہ رکھنا چاہیے، خدا سے رحمت کا رابطہ توڑ دے، رکھنا چاہیے۔ اگر رابطہ رکھنا ہے تو سب سے پہلے نماز ہے، کوشش کرے 5 وقت کی نماز نہ چھوٹے اس سے۔ اور اس میں آپ کو بہت تعاون دے گی کہ کیا چیز تعاون دیں گے، وظیفے کا ناغہ نہ ہو، اس سے آپ کی نمازوں میں مضبوطی آئے گی، عمل میں مضبوطی آئے گی، گھر میں برکتیں آئیں گی، بہت سے مشکلیں حل ہوں گی۔ تو یہ عادت ڈالنے، احب الاعمال الی اللہ ادومھا، اللہ کو بہت پسند ہے وہ اعمال جس میں ہمیشگی ہو، ناغہ نہ ہو، وَإِن قَلَّ، اگر وہ تھوڑے ہوں۔ تو ہم بہت کم وظیفے دیتے ہیں، تو تھوڑے وظیفے کا ناغہ کبھی نہ کریں 24 گھنٹے میں، نیند کا ناغہ ہو جائے، کھانے کا ناغہ ہو جائے، نماز اور وظیفوں کا ناغہ نہ ہو، وقت نہیں رکھتے 24 گھنٹے میں، تو آپ کو بہت بے انتہا فائدہ ہوگا۔ الاستقامہ خیر من 1000 کرامہ، اور یہ اللہ کہتے ہیں ایک عمل پہ استقامت کر جائے، تھوڑا ہی ہو، اس سے نہ ہٹے، 1000 کرامتیں ایک طرف، مستقل عمل تھوڑا ایک طرف۔ وَإِن قَلَّ سلطن کا اگر تھوڑا ہی ہو لیکن مستقل ہو، رسول اللہ فرماتے ہیں۔ تو آقا کی بات کو اہمیت دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے؟ تو کچھ وظیفے رکھیں تھوڑے 15-20 منٹ کے، وہ تو ناغہ نہ ہو۔ اور انسان بیمار وظیفوں کے سیمٹ کی بوریاں اٹھانی ہیں، بیمار بستر پہ پڑھ لیتا ہے، چلتا پھرتا پڑھ لیتا، ناغہ نہ کریں، تاکہ آپ پر رحمت مستقل رہے۔
تو اس کے یہی دعا کرتے ہیں خدا کرے جنہوں نے سنا ہے ان کو توفیق ہو جائے، اور آگے جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں گپ شپ مارتے ہیں ان گپوں میں اس کو یہ بھی بھائی کو کہتے ہیں بھائی تھوڑا دروشی پڑھ لے، اس کی وظیفوں کی اجازت ہے لیکن عہد کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ سب کو تم کو جس کو وظیفے دو آپ دے سکتے ہیں ہمارے، لیکن عہد نہیں کرانا ہے، بس کہ پڑھنا ہے پڑھو دروشی یہ ہے بس، اگر عہد کرانا ہے یہاں آ کر کرے، کیونکہ ایک عہد بہت بڑی چیز ہے، اس میں اتنا مسئلہ آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سرپرستی کرتے ہیں، تو تھوڑی چیز ہے سرپرستی کس کی؟ حضرت محمد مصطفیٰ، وہ اس کے کفیل اس کے ضامن، ہمارے سلسلے میں یہ چیز ہے۔ ہاں، اور یہ کتاب مصر میں چھپی ہوئی ہیں، دیکھ لیں آقا جی نے یہ شرف بخشا اس سلسلے کو، تو پھر یہ ہم عام نہیں کر سکتے عہد کوئی کرے، عہد نہیں کرانا، عہد کرے تو یا ہمارے پاس کرے یا جن کارکنوں کو اجازت ہے ان کے پاس عہد کرے۔ پھر ان وظیفوں میں ایک خاص بات ہو جائے گی کہ تمہارا رابطہ حضرت محمد مصطفیٰ سے ہو، کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے، کیونکہ عہد کی بڑی اہمیت ہے، اور عہد کو توڑے بھی تو بہت خطرہ ہے۔ آقا جن کا فلا دین اللہ لمن لا عہد اللہ، جس کو عہد کا پاس نہیں ہے اس کو دین بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے، بتاؤ ایسا نہ کرے۔ اور جو عہد کو وفا کرے، کیونکہ عہد ایک چیز آپ کریں نہ کریں، آپ نے عہد تو نہیں کیا، جس چیز کا عہد نہیں کیا آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی، صحیح ہے نہیں صحیح؟ لیکن جب عہد کر لیا اب آپ کی مرضی ختم ہو گئی، اب عہد کا خدا کا معاملہ آ گیا، اب ضرور کرنا پڑے گا، صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ تو اس میں یہ بھی بات ہے، اس لیے خدا نے عہد کو عظمت دی ہے اور اس کی بہت تعریف کی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، ان کی کیا بات ہے جو عہد کو پورا کرتے ہیں، اور جو عہد کو پورا کرتے ہیں وَمَا أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، جو عہد کر لے کہ اس چیز کو نہیں چھوڑے گا، اپنے پر لازم خود کر لے، لازم تو نہیں تھی عہد سے لازم ہوگی، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو اجر عظیم دیکھیں گے، بے شمار رحمت کریں گے اس پر، کیونکہ فرض نہیں تھا نا، اس نے جب عہد کیا تو فرض ہو گیا نا، تو یہ تھوڑا سا فرض کریں، زیادہ نہ کریں، اضافہ کرتے رہے، جو عہد میں درود ہے 100 ہے آپ اضافہ کریں، نہیں کر سکتے 100 ضرور پڑھ لیں، استغفر اللہ 100 ہے، عہد کیا اب چھوڑنا نہیں ہے، گناہ ہوگا، تکلیف ہوگی، نقصان ہوگا، عہد کر لیا، وعدہ توڑا نا خدا سے، لیکن اضافہ جتنا کر لیں اچھا ہے۔ ایک استغفر اللہ سے کتنی برکتیں ہیں، اگر وہ ناغہ نہ کرے تب، ناغے کی شرط ہے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جس نے لازم کر لیا استغفر اللہ کو، نہیں چھوڑتا ہے، ناغہ نہیں کرتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق فرجا، ہر تنگی سے نکالے گا خدا، ومن کل ہم فرجا، ہر غم دور کرے گا اس کا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، رزق ایسا کثرت سے آئے گا کہ کیسے میرے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں، اتنے معاملے آ جاتے ہیں، برکت، درود میں برکت، استغفار میں برکت، برکت کیوں نہ ہو جب نبی کی زبان پاک سے چیز نکلے، وہ برکت سے خالی ہوتی ہے، لیکن توفیق قسمت والے کو ہوتی ہے۔ تو میں نے اس میں آسان کر دیا ہے، آپ کسی کو بھی درود وظیفے ہمارے دے سکتے ہیں، لیکن عہد منع، عہد نہ کرائیں، عہد کرے تو ہمارے پاس آ کے کرے یا ہمارے کارکن جن کو ان کے پاس کرے۔ پھر ان کے وظیفوں میں دوسری بات ہو جائے گی کہ خدا کی خاص نظر اور رسول اللہ کی خاص نظر، اور یہاں تک وہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی، اس کی سرپرستی رسول اللہ کریں گے کہ یہ ہمارا ہو گیا، ہمارا عہد پڑتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کون لایا؟ لایا استغفر اللہ، آقا جی لائے، یہ سب قرآن کون لایا؟ آقا جی لائے۔ جب اس چیز کو اہمیت دیتا ہے تو اس کی اس پر خاص نظر ہو جاتی ہے۔ تو عہد میں یہ بات ہوتی ہے، اس نے اہمیت دی، اپنے پر لازم کر لیا، لازم نہیں تھا، اب عہد کی وجہ سے لازم ہوگا، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو بہت کم وظیفے، کتنا بڑا فائدہ ہے، دنیا کی مصیبتیں آسان، آخرت کی مصیبتیں آسان، مرتے وقت آپ کو کلمہ نصیب ہوگا۔ یہی کہتے ہیں خدا توفیق دے ہم لوگ کلمے کی حالت میں مریں، نماز کی حالت میں مریں، حج میں مریں، سجدے میں مریں، ہاں جی، نعرہ مار کے مریں انشاءاللہ ہم مر جائیں گے کہتے کہتے محمد۔ چلے ہوا میں بجھتا دیا ہو
جادو ہوا تھا، بڑا پریشان تھا. طریقت میں ایسے واقعات اکا دکا کسی کو آ جاتا ہے. اس نے مجھ کو آ کے بتایا کہ شیخ صاحب مجھے آقا جی کی زیارت سے درود بہت پڑھتا تھا اور میرے پر جادو ہوا تھا، میں بہت پریشان رہتا تھا. تو آقا جی نے کہا تمہارے پر کاغذ ہے، پکڑنا اس کو. کہا اس نے پکڑ لیا. کہا مٹھی میں جیسے نچوڑتے نچوڑو اس کو اور صلی علی محمد پڑھتے جاؤ. وہ کہتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہتا ہے آقا جی سے بات ہو گئی، یہ تو بہت بڑی حیرانی کہ آمنا سامنا ہوا. پھر میں نے پکڑ لیا کاغذ، دکھا رہے تھے یہ پکڑو اس کو پڑھو. میں پڑھتا گیا صلی علی محمد. اس کے اندر سے جیسے بنائیں کالی آنکھوں سے جیسا نکل رہی تھی، نچڑ رہی تھی. بڑا معتبر ہے یہ نام محمد. یہ عام نہ سمجھے، عقیدہ پکا کرے. ہاں تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. اچھا میں یو کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟